میرے آقا نے ایک شخص سے سورت اخلاص سنی، کل شریف سنا، وہ سورت پوری پڑھ گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت پڑھی، میرے آقا نے فرمایا وجبت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور کیا واجب ہو گیا؟ قال الجنہ، فرمایا اس شخص پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ دوستو قرآن جو اس مہینے نازل کیا گیا، جو ہمیں اللہ پاک نے اجازت دی کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمانوں سے سفر کر کے زمین پر پہنچتے ہیں، اور اس قرآن کی شیرینی سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ لذت پاتے ہیں، وہ راحت و سکون کا سامان کرتے ہیں، وہ رب کے کلام سے لذتیں اٹھاتے ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں پر فرشتے اپنے ہونٹ رکھ کے لذت لیتے ہیں۔ خوش نصیب نہیں ہے جن کا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، آسمان سے فرشتے آ کر ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو۔ اور یہ ایک صورت ہے جو جنت کو واجب کر دیتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی نے فرمایا یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جو ایک دفعہ قل شریف پڑھتا ہے تو اس کو 10 پارے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یارو جو 3 بار پڑھتا ہے ان کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے، اور جنت بھی واجب ہو گئی ہے، اور ہر لفظ پر ثواب کا ملنا تو اس کے علاوہ ہو گیا نا۔ اور آپ کو پتہ ہے سورت یاسین قرآن کا دل ہے، جو ایک بار پڑھتا ہے اس کو 10 ختم قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 10 بار گویا کہ مکمل قرآن پڑھا، جو ثواب 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملا وہ سورت یاسین پڑھنے سے ثواب مل جاتا ہے۔ اور سورت یاسین کا تو یہ ثواب اپنی جگہ پہ، مگر آپ کو پتہ ہے کہ سکرات کتنی مشکل ہے۔ سکرات کسی اور کلمہ سے حل نہیں ہوتی، مگر حل ہوتی ہے یا ماں باپ راضی ہو جائیں یا پھر سورت یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ کبھی غور کی حضرت علقمہ پر ماں ناراض تھی، سکرات لگی، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا، وہ صحابی رسول ہے۔ ہم تو بڑے پنے خاں بنتے ہیں، کبھی باپ کو زجر و توبیخ، کبھی ماں کو دھکے دیتے ہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ظالم ماں باپ کی قدر کر اللہ پاک کی قسم، تو جتنا بڑا عالم حافظ قاری بن جا، تجھے نہیں بخشا جائے گا جب تک ماں باپ نہیں بخشیں گے۔ دوستو یہ سورت یاسین قریب المرگ کے پاس جا کے پڑھو گے، ان کی سکرات آسان ہو جاتی ہے۔ ماں باپ راضی ہو جائے، جملہ کہہ دے اللہ راضی، وہ سکرات اولاد کی جو سختی میں ہے وہ نرمی میں بدل دیتا ہے۔ وہ قادر القیوم ذات جو ہے وہ اس قرآن کی عظمت کو اس انداز سے بیان فرما رہی ہے۔ قرآن کے 3 پارے میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور دعا کریں اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہو نا آمین۔ ایستا ایستا کھائے متا جنت مل پوے، یا ساڈا ڈھیل پونا تا جنت بریج بجنی رہ وے سو پیچھے۔ جنت اتنی وسیع ہے، جنت کی چوڑائی جو قرآن بیان کرتا ہے، ارضها السماوات والارض، جن کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ لمبائی کا تو رب نے بتایا ہی نہیں، فرمایا کیا بتاؤں، زمین و آسمان سے کوئی اور چیز بڑی ہے بھلا اس کائنات میں؟ نہیں ہے نا۔ جب اس سے بڑی نہیں ہے تو جو سب سے اس کائنات میں بڑی چیز ہے، رب نے ہمارے عقل کو جھنجھوڑ کے بتایا، اور ایک جنت کا میں نے جس کا جنت کا وعدہ کیا ہے، اس جنت کی چوڑائی کا عالم یہ ہے، اور لمبائی خود سمجھ لو کتنا ہوگی۔